میرے محترم سامعین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی لحاظ سے ذو الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت سے کام ایسے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے تو صاحب استطاعت لوگ، حج پہ جانے والے لوگ حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت نے جو ہم پہ ایک کام مقرر کیا، جس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، قربانی کی سنت، وہ مسلمان ادا کرتے ہیں۔ یہ مہینہ آخری مہینہ سال کا قربانی کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ، جو آج سے ایک دن بعد آئے گی، 18 ذی الحجہ کو ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا، آج سے 1400 سال پہلے۔ اور وہ کیا سانحہ تھا؟ وہ تھا خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ کچھ واقعات پیش کروں گا، ان کی سخاوت، ان کی فضائل، اور کس طریقے سے وہ اتباع سنت کے اندر اپنا وقت گزارتے تھے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو کس طریقے سے اہمیت دیتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کی قربانیاں، اور پھر جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، اس وقت بھی ایک بہت بڑی آزمائش، ایک بہت بڑے قربانی کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشدین میں سے، خلفائے راشدین میں سے تیسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تیسرا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور چوتھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین کے نام سے بھی مشہور ہے، کہ ذو النورین کا مطلب دو نور والا، اور دو نور والا کس کو کہتے ہیں؟ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد کے اندر آپ علیہ السلام کی دو بیٹیاں نکاح میں آئیں۔ ایک بیٹی کا انتقال ہوا، اس کے بعد پھر دوسری بیٹی حضرت آپ علیہ السلام کی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ اعزاز اور یہ مرتبہ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک اور کسی شخص کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں اس کے عقد نکاح میں آئیں۔ یہ صرف اور صرف اعزاز اور مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ اور کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے جب دوسری بیٹی نکاح میں دی تو فرمایا کہ عثمان، اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں وہ بھی تمہارے نکاح میں دے دیتی۔ یہ مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ بدر، جو ایک بہت بڑی جنگ، اسلام کی پہلی جنگ، اسلام کی سربلندی کے لیے جو پہلی جنگ لڑی گئی، جنگ بدر کے نام سے، جب مسلمان اس کے لیے اکٹھا ہو رہے تھے تو اس وقت جو ہے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چاہا کہ میں اس جنگ کے اندر شریک ہو سکوں، اس غزوے کے اندر شریک ہو سکوں، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو کہا، آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، تو کہا کہ آپ جو ہے ان کی تیمارداری کریں، ان کو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر، اس جنگ کا اجر آپ کو عطا فرمائے، آپ کے حصے میں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے بادشاہ تھے، اتنے سخی، ہر موقع کے اوپر آپ نے اپنے مال کو خرچ کرنے میں پیچھے نہیں رہے۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر مدینہ پہنچے، مدینہ آئے تو وہاں پر مسلمانوں کو پانی کی بڑی پریشانی تھی۔ آپ علیہ السلام، ایک یہودی تھا وہاں پر، اس نے مسلمانوں کو مہنگے داموں کے اندر پانی بیچتا تھا، اس کے پاس کنواں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، کہا کہ کون ایسا شخص ہے جو اس یہودی سے پانی چھڑوا کر اور مسلمانوں کو کنواں لے کر دے سکے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، کھڑے ہونے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس یہودی کو کہا کہ کتنے میں بیچو گے؟ اس وقت انہوں نے 35,000 دینار یا درہم کے اندر بہت بڑی رقم دے کر وہ کنواں جو ہے اس یہودی سے چھڑوایا اور جو ہے مسلمانوں کے لیے فری جو ہے اس کا پانی وقف کر دیا۔ دوسرے موقع پر جب مسلمانوں کی کفار سے ایک جنگ تھی بڑی، جس کے اندر کافر خوب ساز و سامان کے ساتھ موجود تھے، ہر طرح کے ان کے پاس اسلحہ تھا، ہر چیز تھی۔ اس موقع پر جب اس جنگ کے لیے نکل رہے تھے، آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی مجلس کے اندر اعلان کیا کہ جو شخص جس انداز میں مدد کر سکتا ہے اس کے اندر مدد کرے۔ حضرت سب سے پہلے کھڑے ہونے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور گئے اپنے گھر میں اور تمام کا تمام سامان لا کر آپ علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ دوسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری طرف سے 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ 100 اونٹ میں جو ہے دیتا ہوں اللہ کے راستے میں۔ پھر بیٹھ گئے۔ پھر جب دوسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، 200 اونٹ میں ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ پھر آپ بیٹھ گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جو ہے اسی طریقے سے اعلان کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام خوش ہوئے بہت زیادہ اور کہا کہ اے عثمان، آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے بادشاہ تھے کہ اتنے سخی کہ ہر موقع کے اوپر آپ جو ہے اپنا مال لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی مال کی، جب مسلمانوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ تاجر تھے بہت بڑے مدینہ کے، بہت مال تھا آپ کے پاس، اور آپ جو ہے کیا نام ہے اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ آج کہتے ہیں کہ مال، انسان کے پاس مال آ جائے، انسان، مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ مال نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے مال جمع کرنے سے منع نہیں کرا، بلکہ اسلام نے مال کو دل میں آنے سے منع کیا ہے کہ جب کشتی سمندر کے اوپر رہتی ہے تو اس وقت تک محفوظ رہتی ہے، لیکن جب کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے اور سمندر کے اندر غرق ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان کے دل کے اندر، دل کے باہر دنیا رہے، اتنی محبت ہو دنیا کی کہ دنیا گزارنے کا ذریعہ بن جائے، تو انسان جو ہے اس وقت تک کامیاب رہتا ہے۔ لیکن جس وقت انسان کے دل کے اندر دنیا آ گئی
تو اس کی مثال وہی ہو گئی اس کشتی کی طرح کہ اس کشتی کے اندر پانی آیا اور وہ کشتی غرق ہو گئی۔ اسی طریقے سے انسان کے دل کے اندر دنیا آ گئی تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پھر اس کو دنیا کے آگے دوسری کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ بس دنیا ہی دنیا کمانے کے چکر میں رہ جاتا ہے، نہ اس کو دین کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اللہ رب العزت کے احکامات کی پرواہ ہوتی ہے، نہ نمازوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ دوسرے کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے۔ بس اس کا کام ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے دنیا کو ہم کھینچ لیں۔ اور جو لوگ دنیا سے بھاگتے ہیں، دنیا کو صرف گزارنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دنیا مال کو صرف اور صرف اس سے لیتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر آسانی سے زندگی گزار سکیں، تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مال پھر ان کے پاس دوڑ کے آتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حضرات کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ ہدایہ لے کر آتے تھے، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے مالدار لوگ ہدایہ لے کر آتے تھے کہ حضرت ہمارا ہدیہ قبول کر لیں، حضرت ہمارا ہدیہ قبول کر لیں۔ وہ کہتے تھے جاؤ، ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کے لیے۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب حضرت نے منع کر دیا، حضرت اپنے کام سے چلے گئے، پڑھانے کے لیے چلے گئے، حدیث کا درس دینے کے لیے چلے گئے، کیا کرتے تھے کہ حضرت کی جوتیوں کے اندر جو ہے پیسہ ڈال کے چلے جاتے تھے، درہم اور دینار حضرت کی جوتیوں کے اندر ڈال دیا۔ جب آتے تھے حضرت تو جب پاؤں ڈالتے تھے تو ان کے قدموں کے اندر جو ہے دنیا بیٹھی ہوئی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کو ذرا سی اہمیت ہی نہیں دی، تو دنیا ان کے پاس دوڑ کے آ رہی تھی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مال جمع کرنا منع نہیں ہے، لیکن مال کو اچھے جگہوں پر استعمال کرنا یہ کامیابی کی بات ہے۔ انسان کے پاس لاکھوں روپے آ جائیں، کروڑوں روپے آ جائیں، لیکن اگر وہ اللہ رب العزت کے راستے میں نہیں دیتا، غریبوں کو نہیں دیتا، تو وہ اس کا مال کسی کام کا نہیں ہے اس کے لیے۔ اگر وہ سال کے بعد اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو وہ مال اس کے قیامت کے دن اس کے لیے باعث عذاب بن جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر اور بہت مالدار تھے، اور وہ اللہ رب العزت کے راستے میں بے حساب خرچ کرتے تھے، کھل کے خرچ کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں دراہم جو ہے صدقہ کر دیے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کی اتباع کرنے کے اندر چھوٹی سے چھوٹی سنت پہ بھی عمل کرتے تھے۔ ایک جگہ پر بیٹھ کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے آپ مسکرا دیے تھوڑا سا۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، کہا کہ اس جگہ پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے آپ علیہ السلام مسکرائے تھے۔ اب دیکھیں اتنی سی سنت ہے کہ اس جگہ پر دیکھا تھا کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کر مسکرائے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو بھی زندہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ میں اور آپ ہوتے اس موقع پر تو کہتے کہ یہ سنت ہی تو ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوڑتے ہیں سنت کو، چھوڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سنت ہی تو ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ سنت ہی، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اس وقت ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں یہ ہمارے نامہ اعمال کے لیے کتنی ضروری تھی۔ کہ کہتے ہیں پانی کی سنتیں کیا ہیں، کھانے کی سنتیں کیا ہیں، سونے کی سنتیں کیا ہیں، اپنی زندگی گزارنے کی سنتیں کیا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تمام طریقے بتا دیے انسان کو، مسلمانوں کے لیے ہر طریقے، ہر موقع کے طریقے بتا دیے، مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا۔ آپ علیہ السلام نے سونے سے پہلے، سونے سے اٹھ کر ان چیزوں کے طریقے بتا دیے۔ آپ علیہ السلام نے بیت الخلاء جانے کا، آنے کا، اس کے طریقہ بتا دیا، کھانے پینے کا طریقہ بتا دیا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں انسان کو قیامت کے دن کامیابی کی سیڑھیاں چڑھاتی ہیں۔ لیکن آج ہمارا مسلمان، افسوس کہ ہمارا مسلمان کیا کہتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے تو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر لیا تو ثواب، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ علیہ السلام، صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی پورا کرنے کے اندر پیچھے نہیں ہٹتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی
آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 10 صحابہ کرام ایسے تھے جن کو زبان مبارک سے، لسان نبوت سے جنت کی بشارت ملی، جس کے اندر سے تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہ کتنی مرتبہ آپ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ عثمان جنتی ہے، دنیا کے اندر بتا دیا، اور وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے جو بتانے والے تھے، وہ آپ علیہ السلام تھے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن آپ علیہ السلام سے کبھی بھی کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسی سچی اور پاکیزہ زبان سے آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارت کئی مرتبہ دی، لیکن جب وہ قبر کے پاس پہنچتے تھے، قبر کو دیکھتے تھے، ایسا زار و قطار روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، آنسو داڑھی سے ٹپکنا شروع ہو جاتے تھے، جیسے انسان وضو کرتا ہے تو پانی ٹپکتا ہے اس کی داڑھی سے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایسی ہو جاتی تھی قبر کو دیکھ کر کہ داڑھی مبارک سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا، آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت جہنم کا تذکرہ آئے تو بندہ روئے بھی صحیح تو سمجھ آئے، آپ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں؟ کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا تھا کہ یہ قبر مسلمان انسان کی قبر انسان کی پہلی سیڑھی آخرت کی، جو اس سے نکل گیا آگے کامیابی اس کے مقدر ہے، اور جو قبر کے اندر پھنس گیا بس آگے اس کی پکڑ دکڑ ہونا شروع ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں روتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے اس کے اندر۔ وہ شخصیت جن کو آپ علیہ السلام نے بارہا مرتبہ جنت کی بشارت دی کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، وہ شخص جو ہے اتنا قبر کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں کہ آنسو داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ ان چیزوں کے اوپر توجہ دینا چھوڑ دیے، وہ نہیں سوچتا بھی ان چیزوں کو کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں آخرت میں جانا بھی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا بھی ہے، نہیں، وہ بس دنیا کی رنگینیوں کے اندر مبتلا ہوگا، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ صرف اور صرف کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ دھوکہ کیسے؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اتنے سال جی سکتا ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں 60 سال جی سکتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے میں 50 سال جی سکتا ہوں، میں 70 سال جی سکتا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر عمر کا شخص دنیا سے جا رہا ہے، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، چاہے شادی ہونے والی ہو، چاہے نہ ہوئی ہو، چاہے ہو گئی ہو، 3 4 بچوں کا باپ ہو، بچے ابھی گود کے ہوں، موت نہیں دیکھتی کہ اس کا کیا چل رہا ہے، اس کی زندگی کیسی چل رہی ہے، کہ اگر اس کو ابھی موت آ جائے تو اس کے بچے رول جائیں گے، اس کی بیوی رول جائے گی، اس کے ماں باپ کس کے آسرے پہ رہیں گے؟ نہیں، موت یہ نہیں دیکھتی، جب وقت آ گیا بس اب اس کو دنیا سے جانا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، یہ دنیا سراسر دھوکہ ہے، اس کو بس اتنا رکھے انسان کہ آسانی کے ساتھ دنیا کے اندر وقت گزار سکے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لانے پہ دنیا کے اوپر فوقیت نہ دے، کہ دنیا کو برتر رکھے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو نیچے رکھے، جبکہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کو اوپر رکھنا چاہیے اور دنیا کو نیچے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت بے حساب عطا فرماتا ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کے احکامات کو مانتا ہے، نمازوں کی پابندی سے ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، دوسرے کاموں کے اندر اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کے گھر کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میں سنا رہا تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات، کہ آپ کس طریقے سے قبر کو دیکھ کر روتے تھے
اور اپنے آخرت کو یاد کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، صحابہ اکرام کی زندگیاں تو اللہ رب العزت کی یاد کے اندر گزر گئی، اور ہماری زندگیاں اللہ رب العزت کی یاد سے غفلت کے اندر گزر جاتی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے اندر اتنی قربانیاں، لیکن جب وقت آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت آیا، تو اتنا ظلم کفار نے، غیر مسلموں نے، بلوائیوں نے آپ پر اتنا ظلم کیا، 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا آپ کو۔ 40 دن تک انہوں نے نہ کھایا نہ پیا، آپ نے ایسے 40 دن گزارے، اور پھر آخری دن روزے سے تھے، اور آپ جو ہے قرآن پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیے۔ گھر کے اندر گھسے اور آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا۔ 40 دن کا بھوکا پیاسا انسان، اور پھر جب اس کو موت آئی تو اس کو شہادت، اس کو جو ہے تلوار کے ذریعے شہید کیا گیا۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، صحابہ اکرام کی زندگیاں اگر اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے تو وقت قربانیوں میں گزار دیا۔ آج ہم اگر اپنی نعمتیں اٹھا کر دیکھیں تو ہماری نعمتیں ان کے مقابلے میں عیاشیوں والی نعمتیں ہیں۔ ہمارے پاس یہ بجلی کی نعمت ہے، یہ پنکھا، یہ ہوا۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے دونوں طرف بندے کھڑے ہوتے تھے، مقرر ہوتے تھے، ان کی باریاں ہوتی تھیں کہ وہ بادشاہ کو پنکھا جھلتے تھے کہ بادشاہ سلامت کو کہیں گرمی نہ لگ جائے۔ اور وہاں پر اس دور کے اندر لوگ چراغ جلایا کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا، ایک بٹن دبایا ہمارے سر پہ پنکھا چل جاتا ہے، اس کی ہوا بھی اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے بھی پنکھے کیا ہوتے ہیں۔ پہلے زمانہ کے بادشاہ اگر دیکھ لیں ہماری زندگیوں کو تو وہ عش کرنے لگ جائیں، بولے کہ ہماری زندگی کیا تھی، ان کی زندگی تو ہم سے زیادہ پرامن ہے، پرسکون ہے۔ لیکن آج کے مسلمان، آج کا انسان اس چیز کو نہیں سوچتا، وہ بس اللہ رب العزت کی ناشکری کے اندر وقت گزار دیتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی اس پہ شکر ادا بھی کرنا ہے مجھے۔ صحابہ کرام نے ایسے وقت گزارا، اور اس کے اوپر بھی ان سے جب انسان کوئی سوال کیسے پوچھے کہ کس حال میں ہے، تو اس وقت بھی وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے تھے، شکر بجا لاتے تھے اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت نے جن حالوں میں رکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ تو میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، اپنی زندگی کو پہچانیں، اپنے نعمتوں کو پہچانیں، اپنے وقت کو پہچانیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کس طریقے سے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں میں ہر بندے کو سوچنا چاہیے، ہر بندے کو پتہ ہے وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آخر کے اندر جو میں چند گزارشات کرتا ہوں وہی میں دہرا دیتا ہوں کہ جمعے کا دن ہے اور درود شریف کی بہت فضیلت ہے۔ جمعے کے دن کی درود شریف کی ویسے بھی بہت فضیلتیں آتی ہیں، اور جمعے کا دن تو پھر درود شریف کا ہی دن ہے۔ اس کے اندر انسان 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، کم سے کم یہ تعداد بتا رہا ہوں، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بندہ معمول بنا لے روز کا، صرف جمعے کا نہیں، روز کا معمول بنا لے۔ ایک دن میں ایک مرتبہ ایک تسبیح تو روزانہ ان 3 تسبیحات کی پڑھ لے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور جو 2 مرتبہ صبح شام کی معمول بنا لے تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔